अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मिशाल आरिफ। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इल्मी सिटी लेकर आता है आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे डिफरेंट सेशंस। हम उसमें डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, आपके हेल्थ इशू से रिलेटेड भी बात करते हैं, डिफरेंट नॉलेज बेस भी हम टॉपिक्स रखते हैं। इसके अलावा हमें डिफरेंट जो है गेस्ट ज्वाइन करते हैं जो कि डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी देते हैं। आज हम जो है एक डिफरेंट टॉपिक के साथ लाइव आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअलिज्म के बारे में है कि किस तरह से जदीद दुनिया में रूहानियत का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। हमारे साथ जो हमारे ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं वो मिस्टर समीर तारिक साहब हैं जो कि राइटर हैं, ट्रैवलर हैं, आर्टिस्ट भी हैं। इसके अलावा स्पिरिचुअलिज्म और सूफीज़म पे इनका बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा वीडियोस भी बनाते हैं। ये इनके बारे में भी जानेंगे और आज के टॉपिक के बारे में भी इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो इन्हें वेलकम करते हैं शो पे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दैट वेरी काइंड इंट्रोडक्शन। मैं इंशाल्लाह बिल्कुल इस पे कोशिश करूंगा कि आपने जो इंट्रोडक्शन कराया उसके साथ जो है वो इंसाफ कर सकूं। जी सर, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक स्पिरिचुअलिज्म के बारे में है। सबसे पहले तो इल्मी सिटी की तरफ से और अपनी तरफ से आपको बहुत वेलकम करूंगी कि आपने टाइम निकाला हमारी ऑडियंस के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जब हम बात करते हैं कि जी रूहानियत जदीद दुनिया में या स्पिरिचुअलिज्म इन मॉडर्न वर्ल्ड, तो आई थिंक उस पर थोड़ा सा जो है वो एक डेफिनेशन ये हो जाए कि स्पिरिचुअलिज्म है क्या। जी जी। अगर आप 10 लोगों से पूछेंगे तो आई थिंक 10 लोग मुख्तलिफ जवाबात देंगे। हर कोई अपनी समझ के हिसाब से बात करता है और बिल्कुल सही बात करता है अपने अपने तरीके से। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअलिज्म को समझना चाहें तो सबसे आसान जो बात समझ में आती है वही आती है कि एक मिसाल जो बुजुर्ग देते हैं, मेरे अपने जो बुजुर्ग हैं वो भी देते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर जैसे फर्ज कर लें कि जैसे मैंने ये जैकेट पहनी हुई है, ये जैकेट में अगर उतार के इसको यहाँ पे कुर्सी पे रख जाऊं तो ये अपने आप नहीं हिलेगी। ये इस वक्त हिल रही है, मैं हाथ अपना उठा रहा हूँ तो ये जैकेट भी मेरे साथ साथ हिल रही है। अब अगर कोई ये समझ ले कि इस जैकेट में जान है, इस जैकेट से बातचीत करना शुरू कर दे, इसी को सब कुछ समझना शुरू कर दे, तो ये उसकी गलती है। बिल्कुल उसी तरह से जो रूह है वो असल है। इंसान ने ये जिस्म जो है ये बिल्कुल कपड़े की तरह से ओढ़ा हुआ है, खुदा ने अता किया हुआ है। तो उसमें होता ये है कि अक्सर हमारा जो सारा का सारा जो निज़ाम है, जो हमारी सारी जद्दोजहद होती है पूरी जिंदगी पे, वो हम अपने जिस्म को खुश करने के लिए लगा रहे होते हैं। वो बेसिकली आपकी मटेरियलिस्टिक आपकी सोच हो, वो आपका आपकी सारी की सारी जो कोशिश है अच्छे घर में रहने की, अच्छी गाड़ी चलाने की, जो रूह होती है वो कहीं पीछे रह जाती है। और फिर एक वक्त आता है कि जब ये रूह निकल जाती है तो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे किसी ने कपड़े जो हैं वो छोड़ दिए हैं और उसके बाद इसका कोई फायदा नहीं रहता, ये जिस्म पड़ा रहता है। तो आई थिंक रूहानियत सिर्फ और सिर्फ ये है कि इंसान ये बात, इस हकीकत का इदराक कर सके, समझ सके, और इसको समझ के खुदा का और उसके रसूल का, उनकी मोहब्बत और उनसे दोस्ती कर सके। रूहानियत का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है। बाकी हर चीज जो है, मैं बार बार कहता हूँ, ऐसा जैसे किसी कमरे में आपने बहुत खूबसूरत डेकोरेशन की भी है लेकिन ये मकान नहीं है, असल मकान जो है वो ये रूह है। तो बेसिकली ये आई जस्ट थॉट कि आई विल एटलीस्ट क्लैरिफाई दिस वन थ्रू एन एग्जांपल। जी सर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने डिफाइन किया ताकि ऑडियंस को भी क्लियर हो जाए। तो सर, जिस तरह से हमने पास्ट में हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पढ़ा है स्पिरिचुअलिज्म के बारे में, बहुत सारे लोग गुजरे हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं, इस टाइम पे मौजूद है, तो ये किस तरह से टाइम टू टाइम इवॉल्व होता गया है स्पिरिचुअलिज्म? बिल्कुल। तो एक तो चीज ये कि देखें, हर इंसान रूहानी होता है, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, वो कुछ भी हो। हकीकत ये है कि वो असल में तो रूहानी है, और वो इसलिए रूहानी है कि उसके अंदर रूह है। जिसके अंदर रूह है वो रूहानी है। अब होता ये है कि मुख्तलिफ पाथ्स कह लीजिए, मुख्तलिफ रास्ते हकीकत तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ लोगों ने इस्तेमाल किए। पूरी अपनी हिस्ट्री उठा के देख लें, किसी ने तसव्वुफ का रास्ता इख्तियार किया, कोई जो है अगर वो हिंदू मजहब से था तो वो योगी बन गया या जोगी बन गया, कोई जो था वो मॉन्ग बन के कहीं बैठ गया तिब्बत में। जो जो बुद्धिस्ट थे, जो हर्मिट्स थे, बेसिकली वो क्रिश्चियनिटी के अंदर होते हैं। मुख्तलिफ लोगों ने गौर व फिक्र करके अपनी अपनी तरफ से रूहानियत को समझने की कोशिश की। हुआ ये कि पिछले, अगर आप 1000 साल की तारीख उठा के देख लें तसव्वुफ की, जो कि इस्लामिक वे ऑफ स्पिरिचुअलिज्म है, उसमें ये हुआ कि शुरू शुरू में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो एक खास वक्त आया, एक पीरियड आया जबकि पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो गई, तकरीबन 100-150 साल के बाद। तो जो मस्जिदें थी अर्लियर इन द डेज ऑफ प्रॉफिट,
the mosque used to be a place for community work. वहाँ पे welfare की और community की बातें होती थी. बाद में मस्जिदों में बहुत ज्यादा जो है वो एक फिरका बंदी कह लीजिए या पॉलिटिक्स कह लीजिए वो शुरू हो गई. तो हुआ ये कि जो बहुत सारे सूफी या दरवेश थे उन्होंने अलग से जाके, ताकि वो खुदा की याद में या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वक्त अपना निकाल सकें और लोगों के फायदे की बात कर सकें, उन्होंने खानकाही निज़ाम बनाया. और खानकाही निज़ाम जब बना तो बहुत सारे ये बुजुर्ग, वो भले ही वो दाता साहब हो, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो रहमतुल्लाह अलैह, वो निज़ामुद्दीन औलिया हो, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग जो मुख्तलिफ जगहों से आए और आके सब कॉन्टिनेंट के अंदर सेटल हुए, उन्होंने सिर्फ खिदमत के जरिए, इंसानों की फलाह और बहबूद के जरिए और ये खानकाही निज़ाम जो थे ये तश्कील दिए, ये बनाए. और बेसिकली इसको परवान चढ़ना शुरू हुआ तसव्वुफ को. एक खास मुद्दत तक, तो जब तक ये अकाबरीन कह लीजिए ये बुजुर्ग थे, जब तक ये थे मौजूद, ये अपनी असल शक्ल में रहा. प्रॉब्लम वहां से आई कि जब लोगों ने, जिस तरह हर सिस्टम में होता है, मादियत कह लीजिए, जिसको आप मटेरियलिज्म कहते हैं. मटेरियलिज्म एक ऐसी चीज है कि जो हर चीज को, जिसको हिंदू जो मजहब में माया जाल कहा जाता है, जब आप उसमें फंसते हैं तो फिर आप अच्छी से अच्छी चीज की भी शक्ल बिगाड़ देते हैं. तो हुआ ये कि बहुत सारे लोगों ने इसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर दी इसकी, और इस तरह से करी कि मज़ारों को और खानकाहों को एक ऐसी जगह बना दिया ज़्यादातर कि जहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें शुरू हो गई, सुपरस्टिशंस कह लीजिए, फ्रॉड कह लीजिए, बहुत कुछ. उसकी वजह से जो तसव्वुफ की असल शक्ल थी वो थोड़ी सी बिगड़ गई. आज आप किसी से बात करते हैं तो हर कोई आपको अपने उसमें जो है, कुछ तो बहुत ज़्यादा एतकाद रखने वाले होते हैं, कुछ जो होते हैं वो बिल्कुल अपोज करने वाले होते हैं. लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ उन सूफिया की ज़िंदगी को देखें जिन सूफिया की हम बात करते हैं, तो उन्होंने सिवाय इंसानी खिदमत के, इबादत के और वो करने के जो अल्लाह कर रहा है, यानी कि खुद मखलूक खुदा की खिदमत, इसके अलावा कुछ नहीं किया. तो एज लॉन्ग एज हम अगर उस चीज़ पे फोकस रखें तो बेसिकली तो रूहानियत आज भी तब्दील नहीं हुई है, वैसी ही है. दूसरा एक मिसाल जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो ये हुआ कि मॉडर्न लाइफ में, जब आप कहते हैं मॉडर्न लाइफ में, हमारे पास इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि एक बहुत पुरानी एक रियासत थी, कई सेंचुरीज अगो देयर वाज क्वीन. तो वो जो महारानी थी वहां पे, उसको बादशाह ने एक बहुत कीमती हार दिया था. वो कीमती हार इतना कीमती था कि कहते थे कि उस जैसा हार पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है. तो बड़ी उसकी जो है प्रोटेक्शन की जाती थी कि कहीं चोरी ना हो जाए. किसी और रियासत का बादशाह वहां पे आया हुआ था और उनकी फौज भी आई हुई थी. तो महारानी को हुआ कि उसका हार नहीं मिल रहा. लोगों ने बड़ा ढूंढा, इल्जाम लग गया दूसरे बादशाह पे. उस चक्कर में जो है लोगों की आपस में जंग हो गई, बड़े लोग मरे, बड़े सिपाही मरे. जो इस मलका का जो बादशाह था वो भी मारा गया, ये कैद हो गई. फिर उसके बाद बादशाह को तरस आया और उसने इससे शादी कर ली. ये दोबारा से वापस कई साल के बाद अपने ही महल में आई. जब दोबारा अपने महल में आई तो आके जब उसने अपनी पुरानी अलमारी खोली तो हार वहीं मौजूद था. तो ये सारा जो खड़ाक था, सारा लड़ाई झगड़ा, लोगों को मारना, कोई चीज उसके पास मौजूद थी जो वो भूल गई थी, वो उसके पास पूरे वक्त मौजूद थी. लेकिन ये सारा कुछ करने के बाद वो वापस अपनी हकीकत की तरफ आई. बिल्कुल इसी तरह से इंसान जो है वो पूरे वक्त ढूंढ रहा है सुकून की तलाश में. वो कोशिश करता है कि उसको इत्मीनान मिल जाए कल्ब का. जब रूहें बनाई गई, जब हम बने, उस वक्त हमने रूहों ने खुदा को देखा. कुरान खुद कहता है कि जब अल्लाह ताला ने रूहें बनाई तो पूछा क्या मैं नहीं तुम्हारा रब. तो आगे से जवाब आई कि बेशक आप हमारे रब हैं. तो यानी कि हमने तो खुदा को देख लिया है. ये इत्मीनान हमारे दिल में मिल सकता है हमको. लेकिन इसे ढूंढने के लिए ये पूरा, जिस तरह मैंने बताया कि एक सर्कल से गुजरना पड़ता है, जिंदगी के, मटेरियलिज्म के, करियर हो गया, स्कूलिंग हो गई, इन सब चीजों से गुजर के बंदा इस पॉइंट पे पहुंचता है जो कहता है कि यार मैंने सब कर लिया लेकिन सुकून नहीं मिल रहा. और सुकून जो है वो ढूंढने के लिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं, वो हमारे पास मौजूद है. बस ये इसका एक जो है सबसे बड़ा अलमिया रहा है थ्रू आउट सेंचुरीज. और आज सोशल मीडिया के दौर में हमारे लिए ज्यादा मसला है सबसे बड़ा. जी सर, जिस तरह से हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हैं, एवोल्यूशन की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं, तो आजकल के टाइम में अगर इस एज की बात करें तो किस तरह से हम स्पिरिचुअल बन सकते हैं? अच्छा, तो विशाल, इसका मैं आपको और जो भी देखने वाले लोग हैं, ऑडियंस है, मैं उनको एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा. और फॉर्मूला इस तरह से बताऊंगा कि आसान बनाने के लिए, कुछ चीज़ें याद करने के लिए जो होती हैं, वो ज़रूरी है कि उन्हें इतना आसान एक इक्वेशन की तरह बना दिया जाए कि जब आप कोशिश करें उसे ढूंढने की आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो. अगर आप
یہ لکھیں کہ روحانی کیسے بن سکتے ہیں گوگل پہ جا کے, تو آپ کو ہزاروں طریقے مل جائیں گے, اور اتنے سارے طریقے مل جائیں گے کہ آدمی پریشان ہو جائے گا. لیکن اگر آپ جا کے وہاں پہ نیوٹنز لا آف موشن, جو کہ سائنس کا ہے, فزکس کا ہے لا, اگر آپ وہ ڈھونڈیں گے تو آپ کو وہ کتنی بھی ہزار ویب سائٹ پہ بھی صرف وہی دیکھے گا جو ہے, بیکاز دیٹس ریالٹی سائنس کی. تو میں آپ کو نیوٹن کے جو لاز ہیں اس کے تھرو روحانیت کے صرف 3 بیسک لاز سمجھانا چاہتا ہوں, اور اگر لوگوں کی سمجھ میں آ جائیں, جب بھی وہ دیکھیں ان لاز کو, تو انہیں ہوگا کہ یہ کس طرح سے اپلائی کرتا ہے. پہلا لا جو ہے نیوٹن کا, وہ یہ ہے کہ an object remains at rest or it remains in motion until and unless an external force is acting upon it. مطلب یہ کہ اگر کوئی شے ہے وہ سیدھی لائن پہ اس وقت تک چلتی رہے گی یا رکی رہے گی جب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سوری تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ ڈسٹربنس ہوئی تھی. جی سر اب آ رہی ہے. مشال آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے آواز. آئی تھنک تھوڑا سا کنیکشن کا ایشو ہو رہا ہے مشال کی طرف سے. آل کنٹینیو. مشال آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے, آپ کو آ رہی ہے آواز؟ ہاں تھوڑی دیر کے لیے پاز ہو گیا تھا. ٹھیک, میں یہ بتا رہا تھا کہ سیدھا راستہ یعنی کہ صراط مستقیم. تو جب آپ نیوٹن کا پہلا لا دیکھیں کسی بھی جگہ پہ, تو آپ یہ سوچیں کہ یہ صراط مستقیم ہے. اب آپ یا تو آپ کی چوائس یہ کہ آپ اس پہ رک جائیں یا چلتے رہیں. اگر آپ نے چلتے رہنا ہے سیدھے راستے پہ, تو صرف اور صرف پہلی چیز تو یہ کہ توفیق ضرور مانگیں. بہت ہی مشکل چیز ہے توفیق مانگنا, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بیٹھے بیٹھے چیز مل جائے. اٹس آلموسٹ لائک این آبجیکٹ ایٹ ریسٹ, رائٹ. اگر آپ خود حرکت نہیں کریں گے تو کچھ بھی حرکت نہیں ہوگی. تو پہلی چیز تو یہ ہے. دوسرا جو نیوٹن کا لا ہے, وہ لا یہ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جتنا فورس یوز کی جائے گی ماس کے اوپر, اتنی ایکسلریشن ہوگی, اتنی تیز جائے گی کوئی چیز. تو اب آپ اس کو تصوف یا روحانیت کی دنیا میں یہ دیکھ لیں, اس کا سمپل سا وہ یہ ہے کہ آپ جتنی کوشش کریں گے, جس درجے کا ایثار, جس درجے کی خدمت آپ کریں گے, اس درجے کا رزلٹ آپ کو ملے گا. ایز سمپل ایز دیٹ, رائٹ. مطلب بڑا آسان ہے. آپ جا کے جی سوری آپ نے کوشچن سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. سوری انٹرپٹ کرنے کے لیے, آپ کی ویڈیو پاز ہو گئی ہے, آپ نا ری جوائن کریں. میں ری جوائن کروں؟ بالکل. اب آ گئی ہے, اب آ گئی, اب صحیح ہو. جن آڈینس سے ہمیں ابھی جوائن کیا, میں ان کو بتاتی چلوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے تھوڑا ڈفرینٹ ہے. جدید دنیا میں روحانیت کے بارے میں ہم بات کریں, اسپریچولیزم کے بارے میں ہم بات کریں. آپ جو بھی کوشچن ہو آپ لازمی پوچھیں. یہاں پہ عمر سلیمان کا جو سوال ہے یہ تھوڑا سا اس کو کمپلیٹ کر دیں, جو آپ نے اپنا کوشچن پوچھا ہوا ہے کہ وٹ ورک شوڈ یو ڈو وین ہیومنس آر گیٹنگ, اس کو ذرا کمپلیٹ کر دیں جنہوں نے بھی یہ کوشچن کیا, تاکہ ہم یہ کوشچن جو ہے سر سے پوچھ سکیں. اور جو آج ہم ٹاپک لے کے جا رہے ہیں وہ اسپریچولیزم کے بارے میں, کہ اسپریچولیزم ماڈرن ورلڈ میں کس طرح سے ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے اس کو لے کر ہم آگے اپنی لائف میں چل سکتے ہیں. اب آپ کو میری آواز اور تصویر دونوں آ رہے ہیں؟ جی سر. چلو سوری ہے, میں وہاں تک پہنچا تھا کہ میں سیکنڈ لا آف موشن بیان کر رہا تھا. سیکنڈ لا آف موشن میں نے کہا تھا کہ جتنی فورس اپلائی کی جائے اتنی تیزی سے چیز آگے بڑھتی ہے. تو اگر آپ نے روحانیت میں یہ لا اپلائی کرنا ہے تو اس کا سمپل جو طریقہ بزرگ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنی خدمت کی جائے, جس لیول کا اثار کیا جائے, اس لیول کی آپ کی سپیڈ یا روحانی سپیڈ ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں آج صرف اور صرف اپنے گھر یا اپنے خاندان کے لیے اگر کما رہا ہوں اور صرف انہی کا سوچ رہا ہوں, تو پھر جو جو انرجی مجھے دی جائے گی وہ بھی صرف اتنی ہی ہوگی, اسی لیول کی ہوگی. اگر میں نے کسی اور کا خیال کرنا شروع کر دیا, اگر ایک گھر میرے ساتھ اٹیچ ہو گیا, جس طرح اشفاق احمد صاحب نے بڑی مزیدار بات کری کہ اگر آپ خدا کو پارٹنر بنا لیں اپنا, کہ آپ یہ کہیں کہ میں جتنی انکم کر رہا ہوں اس میں سے کچھ ایک پرسنٹیج جو ہے وہ خدا کی راہ میں ہر مہینے ہر ہفتے دوں گا, تو آٹومیٹکلی ایسا ہے کہ جیسے کسی بجلی کے ٹرانسفارمر کو پیچھے سے مزید بجلی بھیجنا شروع کر دی جائے, کیونکہ آگے اور گھر ایڈ ہو گئے. تو بیسیکلی یہ سیکنڈ لا آف موشن ہے کہ جتنی خدمت کی جائے اتنا رزلٹ ہوگا. اور لاسٹ جو تیسرا اور آخری سب سے مشہور لا ہے جو سب جانتے ہیں, فزکس کے اسٹوڈنٹس ہوں یا نہ ہوں, وہ ہے کہ فار ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن, مکافات عمل. تو اگر ہم روحانیت میں اس کو دیکھیں تو وہ یہ سمپل یہ ہے کہ اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میں جو کروں گا وہ واپس آئے گا,
تو آٹومیٹکلی جو آپ کے تمام ایکشنز ہیں وہ بہت بہتر ہوں گے. وہ آپ خدا کی جو جو مخلوق ہے اس کی بہتری کے لیے اور اس کی خدمت کے لیے ہوں گے، بجائے اس کے کہ آپ صرف اور صرف اپنے لیے کریں. تو یہ 3 لاز ہیں، اور اس کا سمپل ترین فارمولا پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے خدا سے دوستی کرنی ہے تو بالکل وہی کام کریں جو خدا کر رہا ہے. خدا پورے وقت جو ہے وہ مخلوق کی خدمت کر رہا ہے، مخلوق کے لیے ریسورسز عطا کر رہا ہے وداؤٹ بیسکلی ویٹنگ فار دا ریٹرن، بے لاس خدمت جسے کہتے ہیں. تو جیسے انسان جو ہے اگر کسی سے دوستی کرنی ہے وہی کام کرنا شروع کرتا ہے جو خدا کر رہا ہے، آٹومیٹکلی پیچھے سے جو ہے انرجی آنا شروع ہو جاتی ہے. جی سر، ساتھ ہی ہم کوشچن لے لیتے ہیں. یہاں مختار علی صاحب کا سوال ہے کہ ہاؤ کین وی انکریز اسپریچولیزم اینڈ میڈیٹیشن از ریلیٹڈ ٹو اسپریچولیزم اور ناٹ؟ میڈیکیشن از ریلیٹڈ ٹو اسپرچولیزم اور ناٹ. اس کا مختار پہلا جواب تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے بتایا کہ there are million ways of actually walking on the path. اس کی مثال ہم ایسے دیتے ہیں کہ جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ خدا کی ذات یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اگر آپ کی منزل ہے اور وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر ہے، اس چوٹی تک جانے کے کئی راستے ہیں، بہت سارے راستے ہیں. کوئی انسان جو ہے وہ ایسا راستہ پکڑ سکتا ہے جس پہ بہت سارے گڑھے ہوں، کھائیاں ہوں، مشکلیں ہوں، جس طرح. اور کچھ راستے ایسے ہیں کہ جو روز پہ لوگ جاتے ہیں. جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے ہمارے لیے، یہ وہ راستہ ہے جو ہمارے لیے آسان بنا دیا گیا ہے، جس کو صراط مستقیم بھی کہا گیا ہے. راستے بہت ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے لیے سب سے بہتر راستہ یہ ہے. تو پہلی چیز تو یہ کہ آپ وہ راستہ پکڑ لیں جو آسان ہے، جو میں نے ابھی فزکس کا لا بتایا. دوسرا یہ کہ آپ کوشش کریں کہ میں نے چلتے رہنا ہے، حرکت میں رہنا. تیسرا یہ کہ اگر میں نے خدا سے دوستی کرنی ہے یا روحانیت میں جو ہے کہیں پہنچنا ہے تو وہی کام کرنا ہے میں نے جو خدا کر رہا ہے. اس کی میں مثال بار بار اس طرح دیتا ہوں کہ میرے جو بزرگ ہیں وہ ایک بڑی اچھی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کرکٹ کھیلنے والے کے ساتھ دوستی کرنی ہے تو یہ کرتا ہے کہ وہ خود کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتا ہے. اگر کسی نے کسی مسافر کے ساتھ دوستی کرنی ہے جو سیاح ہے تو وہ خود بھی سیاح بن جاتا ہے تاکہ اپنے ایکسپیرینس سے شیئر کر سکے. بالکل اسی طرح سے اگر کسی نے خدا سے دوستی کرنی ہے تو وہ صرف وہی کام کر سکتا ہے جو خدا کر رہا ہے. اب باقی سارے کام تو ہمارے شاید کنٹرول میں نہ ہو، لیکن مخلوق کی خدمت بغیر کسی ریٹرن کے یہ ہمارے کنٹرول میں. تو بیسیکلی یہ ہم کر سکتے ہیں. دوسرا سوال یہ کہ از میڈیکیشن پارٹ آف اسپرچولیزم؟ اینی تھنگ دیٹ از ایکچولی ڈن فار دا ویلفیئر آف پیپل، یعنی کہ آپ کسی کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، اٹ از اینڈ اٹ کین بی پارٹ آف اسپرچولیزم. پرابلم صرف اور صرف وہاں آتی ہے کہ بلکہ اس بارے میں بڑی کتابیں بھی لکھی گئیں. منچلے کا سودا جو ڈرامہ تھا اشفاق صاحب کا پورا اس بارے میں تھا کہ سائنٹسٹ اور صوفی دونوں بالکل ایک طریقے سے کام کرتے ہیں. دونوں جو ہے زبانی کلامی باتیں نہیں کرتے، یہ پورے کا پورا پریکٹیکل علم ہے. سائنٹسٹ بھی جو ہے اپنی لیبورٹری میں بند ہو کر ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، اور صوفی بھی خانقاہ میں یا کہیں اپنے مراقبے مجاہدے کے ذریعے ایک مشاہدہ حاصل کرنا چاہتا ہے. فرق صرف یہ آتا ہے نیت کا کہ سائنٹسٹ اپنی ڈسکوری سے الگ تھلگ رہتا ہے. ایون جب وہ سائنٹیفک ڈسکوری کر دیتا ہے وہ سائنٹسٹ خود نہیں بدل جاتا. وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی اپنی جو نفسیات ہے، اپنی جو روح ہے وہ نہیں بدلتی، وہ صرف ایک دریافت کر لیتا ہے، ایک چیز ایجاد کر لیتا ہے. جبکہ اگر آپ صوفی کو دیکھتے ہیں تو جب اس کو مشاہدہ ہوتا ہے یا سالک کو مشاہدہ ہوتا ہے تو اس مشاہدے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کمپلیٹلی تبدیل کر دیتا ہے. سب سے بڑا ڈفرنس یہ ہے. تو ایسے بڑے میڈیکیشن میں بھی لوگ گزرے ہیں، جیسے الیگزینڈر فلیمنگ گزرے ہیں جنہوں نے پینسلین ایجاد کی تھی. تو جب انہوں نے پینسلین ایجاد کی تو ان سے کہا گیا کہ اس کو اگر پیٹنٹ کر لیں گے آپ تو آپ ملٹی ملین میں نے اس لیے نہیں بنائی کہ پیسے کما سکوں. اینڈ ہی ایکچولی گیو اٹ فار فری. تو میرے نزدیک تو وہ بابا ہیں، سائنس کے بابا ہیں جو سائیں بھی ہیں. وشال میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر آ رہی ہے. جی تو یہ اس کا جواب تھا. جی. اس کے علاوہ بیسیکلی جو ماڈرن ورلڈ ہے اس میں یہی دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس سب سے بڑی چیز ہے یہ موبائل فونز، یہ سوشل میڈیا. اگر آپ نے واقعی میں روحانیت کے راستے میں چلنا ہے تو آپ کے پاس اس وقت ایک خانقاہ کہہ لیجیے آپ کی جیب میں آ گئی ہے. یعنی کہ آپ کو خیر کا کام کرنے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہاں بیٹھے بیٹھے کسی ایک ایسے بچے کو اسپانسر کر سکتے ہیں جس کے پاس ایجوکیشن نہ ہو.
آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں. آپ چاہیں تو بیسیکلی خدا کی اور رسول کی بات کرنے کے لیے 10 لوگوں جیسے ہم اس وقت بات کر رہے ہیں, تو بیسیکلی آپ جیسے ہی کائنات میں انرجیز بھیجنا شروع ہوتے ہیں, کہ آپ نے کرنا کیا ہے, آگے سے وہی انرجیز واپس آنا شروع ہو جاتی ہیں. نیوٹنس تھرڈ لا آف موشن. جی سر, یہاں پہ جو ہے عائشہ خالد کا بھی سوال ہے کہ ہاؤ ٹو اسٹے فوکسڈ کانسٹینٹ آن آور اسٹرگل ٹورڈز اسپرچویلٹی, وٹ ٹو ڈو آن لو ڈیز. تو اس کا تو جس طرح تذکرہ غوثیہ میں کہا گیا ہے کہ یہ تو اوپر والے کی شان ہے, کبھی ٹھنڈے میٹھے پانی کا دریا جو ہے وہ لہریں مارتا ہے, اور کبھی کھارے اور نمکین پانی کی طغیانی تلاطم پیدا کرتی ہے. بیسیکلی دونوں شانیں جو ہیں وہ سرکاری ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے کہ اس کے کنٹرول میں ہر چیز آ گئی ہے, اینڈ بیسیکلی دیٹس اے ہائی. اور کچھ دن ہوتے ہیں جب اس کو لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو سالک جو ہوتا ہے, جو اس راستے پہ چلنے والا ہوتا ہے, اس کو ایک بات کا ضرور یقین ہونا چاہیے. واصف علی واصف صاحب سے بھی کسی نے سوال کیا, انہوں نے کہا کہ جی میں تو کتنے سال سے مراقبہ کر رہا ہوں, ذکر کر رہا ہوں, کوئی فائدہ نہیں ہوا, تو کچھ حاصل نہیں ہوا. تو واصف علی واصف صاحب نے کہا کہ اس سفر میں حاصل سفر جو ہے وہ یہ سفر ہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سفر ہی حاصل سفر ہے. تو ایز لانگ ایز کسی روحانی انسان کو اس بات کا ادراک ہو جائے کہ میں راستے میں ہوں, پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو جو ہے آپ کے دن کیسے ہیں, کوئی اچھا دن ہے کوئی برا دن ہے, کیونکہ اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میری منزل جو ہے وہ یہ سفر ہی میری منزل ہے. اور دوسرا یہ کہ جو ایک ٹیکٹیکل جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو کہ کام کرتا ہے, اگر آپ کوشش کریں گے, تو وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, اب ہمیں جو بچپن سے لوگ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تو مارول کے ہیروز اور یہ دکھایا جاتا ہے, لیکن جو تصوف کی دنیا ہے, روحانی دنیا, اس میں ایک بات سمجھائی جاتی ہے, دکھائی جاتی ہے کہ کائنات کے ہیرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارا رول ماڈل ہے. تو جب ہم اپنے رول ماڈل کی طرف ان کی محبت مانگنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, راستے میں ہوتے ہیں, تو پھر یہ جو لو ڈیز ہوتے ہیں اس میں بھی آپ درود پڑھیں, بیکاز basically it doesn't matter how educated you are, doesn't matter what field of work do you come from, یہ ایک چینل ایسا ہے جو آپ کے لیے ہر وقت کھلا ہوا ہے, ڈائریکٹ چینل جو ہے. تو بیسکلی ان سے مانگیں اس بات کی توفیق کہ وہ آپ کا ساتھ دیں اور آپ کو اللہ سے ملا دیں. بیسکلی یہی ایک سمپل طریقہ ہے جو میں نے بزرگوں کو بھی کرتے دیکھا ہے اور ان لوگوں کو بھی کرتے دیکھا ہے جو شاید روحانی طالب علم نہ ہو لیکن وہ روحانی ہیں. سر, یہاں پہ محمد رضوان احمد صاحب کا کوشچن ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے بچا جائے جو روحانیت کو کمزور کر دیتی ہیں. بہت ہی اچھا سوال ہے, اور شکریہ جنہوں نے پوچھا ہے. اگر وہ یہ سوال نہ پوچھتے تو شاید بہت کی پوائنٹ جو تھا وہ رہ جاتا. 2-3 چیزیں ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ ذرا غور کیجئے گا کہ دنیا کا سب سے پہلا ریسسٹ کون تھا جس نے تعصب کیا. آپ قرآن کی اسٹوری اٹھا کے دیکھنے, اور بائبل وغیرہ میں بھی ہر ابراہمک جو ریلیجنز گزرا اس میں یہی اسٹوری بار بار ریپیٹ کی گئی ہے. جب آدم کو تخلیق کیا گیا تو عزازیل جو شیطان تھا اس نے اعتراض کیا کیا, اس نے اعتراض یہ کیا کہ میں جو ہے وہ آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے, اور تو مجھے اس کو سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. یہ سب سے پہلا ریسسٹ, جس کو آپ نسل پرستی کہتے ہیں, وہ یہ کمنٹ تھا جس کی بنا پر اتنا بڑا جو ہے اس کو ملعون قرار دیا گیا. تو ایک روحانی طالب علم کے لیے, ایک روحانی سالک کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ کسی کو بھی وداؤٹ the concept of nationality, race, religion, sect, gender, ان سب چیزوں سے ماورا ہو کر صرف انسان کی بیسس پہ اس کی خدمت کرے. خدا خود جو ہے وہ مخلوق کو پرووائڈ کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہندو ہے, مسلمان ہے, کرسچن ہے, یہ شیعہ ہے یا سنی ہے. ان سب باتوں سے ماورا ہے خدا. تو اگر آپ نے خدا کے ساتھ دوستی کرنی ہے تو آپ نے خدمت کے معاملے میں بھی ان سب چیزوں سے ماورا ہونا پڑے گا. تو یہ تو پہلا ہے, سب سے پہلا رول. سیکنڈری جو رول کہا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے روحانیت میں کچھ بھی کرنا ہے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ 3 چیزوں پہ دھیان ایک ساتھ دیا جائے: مراقبہ, مجاہدہ اور مشاہدہ. ان تینوں کا مطلب کیا ہوا؟ مراقبہ, جس کو ہم بار بار, آپ نے ہزاروں دیکھ لی ہوں گی ویب سائٹ بن گئی اب تو میڈیٹیشن کی, لیکن
لوگ جو ہیں وہ جو ماورائیت کی باتیں ہوتی ہیں نا کہ جی آپ آنکھیں بند کریں گے تو آپ کو یہ دکھائی دے دے گا یا کچھ ایسا، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ صرف اور صرف ڈسٹریکشن ہے. اگر وہ ہو رہی ہیں آپ کے ساتھ تو وہ اچھی بات ہے، لیکن وہ روحانیت کا حاصل نہیں ہے. مراقبہ صرف اور صرف یہ ہے کہ رات کو جب آپ بیٹھیں اور آنکھیں بند کر کے آپ سوچیں، آپ حضور کی ذات پر اور اللہ کی ذات پر دھیان دیں، تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے آج کیا کیا، ایسی کون سی چیز کی میں نے جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، اور ایسی کون سی چیز ہے جو میں کر سکتا تھا میں نے نہیں کی. اکاؤنٹیبلٹی سوئچ آن ہو جاتی ہے آپ کی. دا منٹ دیٹ اکاؤنٹیبلٹی اٹ سوئچ آن، آپ کو ہر بات کا خیال جو ہے وہ آئے گا، اور یہ خیال ہی روحانیت میں انسپریشن ہوتا ہے. جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہمیں خیال آ رہا ہے، تو کوئی یہ سوچتا نہیں ہے کہ خیال آ کہاں سے رہا ہے. اگر یہ ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن سے بھیجی جا رہی ہے کوئی چیز اور ہم ریسیو کر رہے ہیں، تو بھیج کون رہا ہے؟ تو بھیجنے والی ذات تو خدا کی ذات ہے. آپ کو خیال جب آ رہا ہوتا ہے تو وہ پیور ہوتا ہے، لیکن جب وہ عالم لاہوت سے عالم ناسوت میں آتا ہے، یعنی کہ اوپر سے نیچے آتا ہے، تو اس ٹائم تک اس خیال میں بہت زیادہ جو کہہ لیجیے کہ ایک پالوشن ہو چکی ہوتی ہے. تو روحانیت کا جو طالب علم ہے اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اس حد تک ریفائن کر دے کہ رات کو یا دن میں جب بھی وہ بیٹھے تو اس کو یہ پتا چل جائے کہ میں نے کیا آج غلط کیا اور کیا صحیح کیا. پہلی چیز. مجاہدہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو انٹیوٹیو تھاٹ ہے، جو آپ کو بچپن سے سکھائی جاتی ہے کہ مٹیریلزم سب کچھ ہے، آپ کو ہر اسکول کالج میں. آئی لیو ان نیو یارک ایکچولی اینڈ آئی ورک ان فائنینشیل سروس انڈسٹری وچ از ہائیلی کمپیریٹیو. آپ کو بچپن سے جو کالجز ہیں، ہارورڈ ہو گئے، پرنسٹن ہو گئے، سارے یہ ان کو یہاں پہ بتایا یہ جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح زیادہ سے زیادہ مٹیریلسٹکلی سکسیسفل ہونا ہے، کتنی جلدی آپ کے پاس بڑی گاڑی ہونی چاہیے، کتنا بڑا گھر ہونا چاہیے، رائٹ. یہ آپ کو سوچ بنائی جاتی ہے آپ کی. روحانی مگر جو سالک ہے وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یار اپنی ضرورت سے زیادہ اگر ہے تو کسی اور کو دے دو. تو یہ ایک بالکل دوسری سوچ ہے، یہ ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ ہے. تو جو مجاہدہ ہے وہ اپنی ذات پہ جہاد یہی ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ کی چیزیں جو ہے آدمی دینا شروع کر دے. یہ سیکنڈ. اور لاسٹ چیز ہے مشاہدہ، وچ مینس ایک روحانی طالب علم جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کو دیکھ کے آبزرو کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہے. جب آبزرویشن ہوتی ہے تو ہی جا کے جو ہے آپ کو دوسرے کی ایمپیتھی پیدا ہوتی ہے. یہ تین چیزیں. جی سر، انہی کا ایک کوشچن ہے کہ روحانیت پر اور واصف علی واصف صاحب کی کوئی اچھی سی بکس ریکمینڈ کر دیں. جی واصف صاحب کی تو بڑی کتابیں ہیں. میں آپ کو 4-5 جو مین چیزیں ہیں وہ بتا دیتا ہوں. تو اگر آپ نے واصف علی واصف صاحب کا ہی دیکھنا ہے تو کرن کرن سورج، وہ زندگی بدل دینے والی کتابوں میں سے ایک ہے. بلکہ میں پچھلے دنوں جناب قاسم علی شاہ صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا، اور انہوں نے بھی بات کری کہ ان کی جو لائف میں سب سے بڑا چینج آیا وہ اس کتاب کو پڑھ کے آیا. کرن کرن سورج کے علاوہ ان کی جو ہے دل دریا سمندر، اور جو ان کی گفتگو تھی جہاں وہ بیسکلی عام لوگوں سے گفتگو کیا کرتے تھے روحانیت کے ٹاپک پہ اور مختلف ٹاپکس پہ، اس کو کتابی شکل میں بھی چھاپا گیا، شائع کیا گیا. اور آئی تھنک اس کے کافی والیومز ہیں. آپ کہیں سے بھی اٹھا لیں گے اس کتاب کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ اگر روحانیت میں کسی نے صحیح لٹریچر کو پڑھنا ہے تو داتا صاحب کی لکھی ہوئی کتاب کشف المحجوب بیسکلی ان چند کتابوں میں سے ہے جو بیسکلی مائل سٹونز ہیں اسپرچولیزم کے لٹریچر کا، کیونکہ انہوں نے اس میں بہت ساری چیزوں کے کانسیپٹس کلیئر کیے ہیں. تیسری کتاب جو ہے وہ تذکرہ غوثیہ، جو کہ گل حسن شاہ قادری صاحب نے لکھی ہے. اٹس ون آف دا موسٹ بیوٹیفل بکس آن صوفیزم. اور ایک اور کتاب جو میں لاسٹ آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گا وہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی کتاب ہے محمد رسول اللہ. اس کی 3 جلدیں ہیں، اور کسی نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ، ان کی سیرت پہ ان کو سمجھنا ہے، ان سے محبت پیدا کرنی ہے، تو اس سے اچھی کتاب میرے خیال سے کبھی نہ لکھی گئی ہے، نہ شاید لکھی جائے گی. تو یہ ساری کتابیں. جی ٹھیک ہے. اور سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کل کے ٹائم میں جو ماڈرن ٹائم چل رہا ہے ہمارا، اس وقت جو ہے روحانی یا اسپریچول ہونا مشکل ہے، اور اگر ہے تو کیوں ہے ایسا؟ روحانی ہونا مشکل ہے. روحانی ہونا مشکل صرف اس لیے ہے کہ آج کے دور میں مثال ہوا یہ کہ 2 چیزوں میں. ایک چیز نے تو آسانی کر دی، وچ مینس کہ آج سے کچھ سالوں پہلے، کچھ صدیوں پہلے اگر مجھے فرض کر لیجئے کہ امام غزالی کی احیاء العلوم پڑھنی تھی، یا مجھے کیمیائے سعادت پڑھنی تھی، یا مجھے خزینہ معارف پڑھنی تھی عبدالعزیز دباغ کی، تو مجھے جو ہے وہ کچھ لائبریریز میں جانا پڑتا تھا، ڈھونڈنی پڑتی تھی. لوگ سفر کرتے تھے باقاعدہ ایک کتاب کو ڈھونڈنے کے لیے، رائٹ.
आज वो सारी किताबें, इब्न अरबी की फतुहात हो गई जैसे, राइट, ये किताबें जो थी ये मिलती नहीं थी। ये किताबें, ये चीजें आज अवेलेबल हो गई हैं इंटरनेट पे, हर चीज है, तो मैं आराम से ढूंढ सकता हूँ, अपना इल्म बढ़ा सकता हूँ। लेकिन जो चीज मुश्किल, जिसने इस चीज को और मजीद मुश्किल कर दिया, वो ये है कि हर कोई एक्सपर्ट बन गया। अब हुआ ये कि मैं, जैसे ब्रूस ली इज वन ऑफ माय आइडल्स, आई एम आल्सो अ मार्शल आर्टिस्ट, आई एम अ ब्लैक बेल्ट इन ताइक्वांडो। तो एक किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के लिए ब्रूस ली इज अ रोल मॉडल। वो इसलिए कि ब्रूस ली जो था वो भी काफी एक स्पिरिचुअल इंसान था। लोगों ने अगर उसकी फिलॉसफी पढ़ी हो, जो टाओ फिलॉसफी से इंस्पायर्ड थी, तो टाओ के अंदर जो है एक बात की जाती है कि आप कोई भी नॉलेज उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते अगर आपका अपना जो नॉलेज का ग्लास है वो भरा भरा हुआ है। अगर आप उसे एम्प्टी करेंगे, इफ यू एम्प्टी योर ग्लास, ओनली देन द न्यू नॉलेज विल एक्चुअली गेट इन। तो प्रॉब्लम क्या हो गई है कि आज बहुत लोग सवाल करते हैं, लेकिन जैसे ही आप जवाब देना शुरू करते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि उन्होंने सवाल सिर्फ इसलिए किया था कि वो आपको जवाब दे सकें। हर कोई एक्सपर्ट है। तो मैं हमेशा आगे से यही कहता हूँ कि यार, अगर सवाल किया है तो या तो जवाब सुन लो, और अगर जवाब खुद ही आता है तो फिर सवाल मत करो। तो इतनी, देयर इज सो मच नॉइज, देयर इज सो मच नॉइज पॉल्यूशन ऑल अराउंड, कि उसमें जो लोग हैं, जो बात करने वाले लोग हैं, या जो हकीकी सही बात करते हैं, उनकी आवाज दब जाती है, क्योंकि उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता है अपनी बात को करने का। इसलिए आपको बहुत ज्यादा जो है, जो लोग मिल जाएंगे रूहानियत पे भी बात करने वाले, लेकिन फिर जिस तरह इकबाल ने कहा कि हुजूर, दहर में आसूदगी नहीं मिलती, तलाश है जिसकी वो जिंदगी नहीं मिलती, हजारों लाला गुल है रयाज हस्ती में, वफा की जिसमें हूबू वो कली नहीं मिलती। तो बेसिकली ये मसला ये हो गया कि इंसान जो है और मजीद परेशान हो चुका है, बजाय इसके कि उसके लिए आसानियां पैदा हो। बिल्कुल सर। यहाँ पे एक और सवाल आया हमारे पास कि रूहानियत पर जो है कंसिस्टेंसी कैसे हासिल कर सकते हैं और अपनी रूहानियत को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। रूहानियत में कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल उसी तरह बढ़ती है जिस तरह किसी भी चीज में कंसिस्टेंसी बढ़ती है। किसी भी चीज में कंसिस्टेंसी इसी तरह बढ़ती है कि अगर मैंने अपनी जिस्मानी एक्सरसाइज करना शुरू करी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सालों तक एक्सरसाइज ना करूं और फिर एक दिन में 6 घंटे एक्सरसाइज कर लूं, राइट। तो ये तो सिर्फ जिस्म की एक्सरसाइज की बात हुई। उसी तरह रूह की एक्सरसाइज बिल्कुल इसी तरह है कि आप अपना रूहानी मसल बिल्ड कर रहे होते हैं। तो बेसिकली कंसिस्टेंसी यही होती है कि आप थोड़ा करें लेकिन लगातार करें। और ये बेसिकली जो एक मिसकंसेप्शन है कि जी मैं इतनी हजारों तस्बीह पढ़ना शुरू कर दूंगा या मैं ये करना शुरू कर दूंगा तो मैं यहाँ से वहां पहुंच जाऊंगा रूहानी तौर पे। तो ये एक बहुत बड़ा, कह लीजिए, अलमिया है ये हम सबका। क्योंकि अगर सिर्फ इसी की बेसिस पे रूहानी तरक्की हो रही होती तो सब के सब जो है इस वक्त रूहानियत के आला दर्जे पे फायज होते हैं मुसलमान कौमों में। लेकिन मसला ये है कि खिदमत, जो फॉर्मूला बताते हैं, जो बुजुर्गों ने फॉर्मूला बता दिया, इसमें आजम बता दिया, वो ये है कि खिदमत करो। तो रूहानियत में तरक्की का और कंसिस्टेंसी का तरीका ये है कि आप एक छोटा सा मिशन पकड़ लें। वो किसी एक गरीब का महीने का राशन हो, किसी की स्कूल की फीस हो, आप वो पकड़ लें और आप ये कह लें कि मैं कुछ भी हो जाएगा, मैं ये करता रहूंगा। तो द मिनट यू एक्चुअली हैव दैट वन स्पेसिफिक थिंग दैट यू आर डूइंग, बाकी चीजें अपने आप होना शुरू हो जाएंगी। और अगर वो नहीं है तो फिर बाकी हर चीज जो है वो सिर्फ जो है कह लीजिए भानमती का स्वांग है। वो खाली एक मजेदार एंटरटेनमेंट तो हो सकती है, उसका रूहानियत से कोई लेना देना नहीं। जी सर, यहाँ पे जो है ऑडियंस, आपका सोशल मीडिया अकाउंट अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, अपना फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज या यूट्यूब पेज, तो वो आप काइंडली इनके साथ शेयर करें। जी, मेरा इंस्टाग्राम जो है मेरा, वो बिल्कुल वही है जो सब मेरी आईडी आ रही होगी, storyteller_Sameer। सो बेसिकली अगर आप इंस्टाग्राम पे जाके टाइप करेंगे तो होपफुली यू विल सी मी। सो storyteller_Sameer इज माय इंस्टाग्राम आईडी। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो वहाँ पे बायो में देयर इज अ लिंक जो कि मेरे यूट्यूब का लिंक है, जिसपे मैं मुख्तलिफ वीडियोस करता रहता हूँ। जो मेरी नाक़िस समझ है उसके हिसाब से मैं बात करता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन एक्चुअली लिसन टू दैट। एंड द थर्ड थिंग इज storyteller_Sameer also is my फेसबुक। तो बेसिकली जब ये वीडियो खत्म होगी तो मैं इसके कमेंट सेक्शन में आई विल एक्चुअली आल्सो मेक श्योर आई पोस्ट माय फेसबुक पेज। ये तरीका है। जी, वहाँ से, हाँ जी जी,
وہاں سے آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں, آپ ان کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. تو سر میں چاہوں گی کہ لاسٹ میں آپ کوئی میسج دینا چاہیں ہماری آڈینس کو. لاسٹ میں میسج یہ دینا چاہوں گا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بہت ساری ریسورسز موجود ہیں بہتری کی. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ spiritualism in modern world is not so complicated unless you make it complicated, right? It means کہ I have the means. اب صرف نیت پہ بات ہے. نیوٹنس فرسٹ لا آف موشن کہ آپ یہ خالی طے کر لیں کہ میں نے آگے جانا ہے, میں نے رکنا نہیں ہے, میں نے حرکت کرنی ہے. آپ حرکت شروع کریں گے تو توفیق ملنا شروع ہو جائے گی. اور دوسری چیز ہے کہ خدمت کرنا شروع کر دیں. تو یہ دو مین چیزیں ہیں. تیسری اور لاسٹ چیز جو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اقبال کی شاعری پڑھیں. اقبال نے بہت کچھ کہا ہے. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم صرف چھوٹی باتیں پڑھ کے اور ہم آگے جاتے نہیں ہیں, ہمارا دماغ اس تک پہنچنے کی کوشش بھی نہیں کرتا. میں ایک لاسٹ ایگزامپل یہ دینا چاہوں گا کہ ہم سب نے ایک شعر پڑھا ہوا ہے 1000 دفعہ کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ ہم سب نے پڑھا ہے, ہر کوئی جانتا ہے, لیکن کوئی بہت غور نہیں کرتا کہ اس کا مطلب کیا ہے, مقصد کیا ہے. پچھلے دنوں میں بیٹھا رات کو اور میں نے کہا یار اس کا مقصد کیا ہے, یہ ہے کیا, یہ کون سا مقام ہے جس کی اقبال بات کریں کہ خدا بندے سے پوچھ رہا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. بڑی عجیب سی بات لگی مجھے. تو جو مجھے جواب آیا, جو خیال آیا, وہ آپ کو سن کے شاید مزہ آئے گا, کیفیت آئے گی. اور وہ یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے دعوت کے لیے کہ دین حق کی دعوت دے سکیں. طائف والے جو تھے انہوں نے ایک تو اس دعوت کو ٹھکرایا اور پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور حضرت زید بن حارث پہ جو ان کے ساتھ تھے ان پہ پتھر برسانا شروع کر دی. تو جب یہ پتھر برسانا شروع کرے اور ان کے بہت زیادہ زخمی کیا تو آپ حضور کے پاس جبرائیل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ چاہیں تو اس وقت میں ان کو تباہ برباد کر دوں, پہاڑ جو ہیں ان کے اوپر آ جائیں. تو یہ وہ مقام ہے خودی کا جہاں پہ بیسیکلی تقدیر تو یہ کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دینا چاہیے, یہ تو تقدیر تھی ان کی, لیکن خدا بندے سے پوچھ رہا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. تو اس پوائنٹ پہ اب حضور کی اپنی خودی اس لیول کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, میرا مقصد ان کو جو ہے وہ عذاب پہنچانا نہیں ہے کیونکہ میں رحمت للعالمین ہوں, میں تیری بات کرنے آیا تھا اور میں دعا کرتا ہوں کہ ان کو فائدہ ہو, ان کے بچوں کو دین حق ملے. تو بیسیکلی یہ وہ لیول ہے. اور یہ میں جب بھی بات کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس ایک شعر میں ایک مصرے میں کہ خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, ہمارے لیے ایک ماڈل ہے, ایک رول ماڈل. لیکن اگر ہماری سمجھ میں یہ شعر آتا تو بیسیکلی ہماری کوشش بھی پھر وہ ڈفرینٹ لیول کی خودی کی ہوتی. ہم نے سمجھا ہی نہیں, ہم نے اس کو ایک گانا سمجھ کے گاتے رہے. جی سر, بالکل. سر بہت شکریہ جوائن کرنے کا, ہمیں آج ہماری آڈینس کے لیے ٹائم نکالنے کا. بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ تھا آج کا جو ہمارا سیشن تھا اور ڈفرینٹ تھا تھوڑا سا. میں امید کرتی ہوں کہ آڈینس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی. اس کے علاوہ سر سے آپ نے کوئی بھی کانٹیکٹ کرنا ہو, سر کا انسٹاگرام آئی ڈی ہے, سر بھی شیئر کر دیں گے. اس کے علاوہ سر کی یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں, آپ وہ بھی شیئر دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. نیکسٹ سیشن تک کے لیے ہم لوگوں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. خدا حافظ.